بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کے پاؤں پر پٹی باندھ دی گئی۔ لی یان نے بتایا کہ اگر فریکچر وغیرہ نہ ہوا تو کل تک ورم جاتا رہے گا، بصورت دیگر اس کے پاؤں پر پلاسٹر چڑھانا ہوگا۔ اس نے تسلی آمیز انداز میں یہ بھی کہا کہ اس سلسلے میں وسیم کو کسی ہسپتال وغیرہ میں دکھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ایکس رے سے لے کر پلاسٹر تک تمام مراحل کو وہ اپارٹمنٹ کے اندر ہی ڈیل کر لے گی۔ وسیم کی طرف سے فارغ ہونے کے بعد میں مسٹر ہنگ کے ساتھ ایک کمرے میں بند ہو گیا۔ ابھی تک ہمارے درمیان موجودہ حالات کی سنگینی پر کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ تنہائی میسر آتے ہی ہنگ نے کہا، وجدان، تمہارا یہ دوست تو فی الحال کسی کام کا نہیں رہا۔ تم جس قسم کی زندگی گزار رہے ہو اس میں یہ تمہارا ساتھ نہیں دے سکے گا۔ ہفتہ 10 دن تک اسے مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ اس صورتحال میں تمہیں اس کے بغیر ہی آگے بڑھنا ہوگا یا پھر چند روز کے لیے تمہیں اپنے مشن سے ہاتھ کھینچنا ہوگا۔ آخری جملہ اس نے سوالیہ انداز میں ادا کیا تو میں تڑپ اٹھا۔ مشن کسی قسم کی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ پھر میں نے نہایت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں اسے ڈاکٹر مونگ اور ساحل کے بارے میں بتا دیا۔ ہنگ اس دوران میں مجھ سے خاصا کلوز ہو چکا تھا اور میری پتہ نہیں کون سی صلاحیت کے بارے میں سانگ فو اسے پہلے ہی بتا چکا تھا۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا، مگر تم نے پہلے تو یہ بتایا تھا کہ دنو وہ ربی نے اپنے پاس اسرائیل پہنچا دیا ہے۔ وہ ربی کا بیان تھا جو میں نے تم تک پہنچایا۔ میں نے کہا، اب میں تمہیں جو کچھ بتا رہا ہوں وہ میرے تصور کا مشاہدہ ہے۔ اس کے بعد میں نے ہنگ کو ڈاکٹر مونگ کی تازہ ترین پوزیشن سے ابھی آگاہ کر دیا۔ ساحل کی ڈپلیکیٹ ریٹا کے انجام کے بارے میں اسے پہلے ہی بتا چکا تھا۔ پوری بات سننے کے بعد وہ سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا، ربی نے تمہیں دھوکہ دینے کے لیے جس طرح مین ہیٹن میں ریٹا کا استعمال کیا، عین ممکن ہے کہ ڈاکٹر مونگ کو راہ سے بھٹکانے کے لیے اس نے ادھر کھٹمنڈو میں بھی ایسی ہی کسی بہروپیہ لڑکی کو پہنچا دیا ہو۔ اس کے اختیارات اور صلاحیتوں کے سامنے یہ تو بہت معمولی نوعیت کا کام ہے۔ وہ میرے ذہن میں پہلے سے موجود خدشے کی تائید کر رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس بات کے روشن امکانات ہیں اس کی تصدیق یا تردید کے لیے ڈاکٹر مونگ سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔ سیل شاید اس کے پاس نہیں رہا اور میں اپنی صلاحیت کے بال بوتے پر اس سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ وہ کسی ٹھکانے پر پہنچ جائے تو کچھ سوچا جا سکتا ہے، اور اگر یہ پتا چل جاتا کہ دنو کھٹمنڈو کے مضافات میں پہنچا دی گئی ہے تو پھر تمہارا کیا پروگرام ہوگا؟ میں اس کے اشارے کو فوراً سے بیشتر سمجھ گیا اور جلدی سے بولا، اس صورت میں پہلی فرصت میں کھٹمنڈو جانا چاہوں گا۔ پہلی فرصت میں تو تمہیں اکیلے ہی جانا ہوگا، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ وسیم تو کم از کم ایک ہفتے کے لیے کسی سفر کے قابل نہیں رہا۔ پھر تمہارے لیے جس قسم کے ہنگامی حالات پیدا ہو چکے ہیں، ان کے پیش نظر وسیم کو آرام سے گھر کے اندر چھپ کر وقت گزارنا چاہیے۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی، تم ٹھیک کہتے ہو ہنگ۔ میں پہلے ہی یہ کنفرم کر لوں کہ آیا میں نے ڈاکٹر مونگ کے ساتھ کھٹمنڈو کے مضافات میں جس لڑکی کو دیکھا ہے وہ میری ساحل ہی ہے، یا اس تصدیق کے بعد میں سیدھا کھٹمنڈو جانا چاہوں گا؟ لیکن میں نے رک کر ایک گہری سانس لی اور پھر بات پوری کرتے ہوئے کہا، امریکہ سے نیپال تک کے سفر کے لیے بھی ضروری کاغذات تو چاہیے ہی ہوں گے۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولا، تم اپنی صلاحیت کو آزما کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ ڈاکٹر مونگ کی طرف کیا پوزیشن ہے۔ میں خود بھی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر مونگ کھٹمنڈو میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جہاں ٹھہرا ہوا ہے وہاں کا نمبر بھی ہے میرے پاس، پہلے میں وہاں ٹرائی کرتا ہوں۔ سیل سے تو کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا۔ بات ختم کرتے ہی وہ ٹیلی فون سیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ ہم جس کمرے میں میٹنگ کر رہے تھے وہاں فون کی سہولت موجود تھی۔ ہنگ نے ڈائلنگ کے بعد خاموش نظر سے مجھے دیکھا تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں پوری توجہ سے اس کی جانب دیکھنے لگا کہ پتہ نہیں وہاں سے کیا خبر ملتی ہے۔ ہنگ 3 منٹ تک ٹرائی کرتا رہا، پھر مایوسی سے ریسیور کریڈل کر دیا اور بولا، ادھر گھنٹی تو بج رہی ہے مگر کوئی فون اٹینڈ نہیں کر رہا، لگتا ہے انہوں نے وہ ٹھکانہ چھوڑ دیا ہے۔ تم نے نمبر تو ٹھیک ملایا ہے نا؟ میں نے ایک خدشاتی سوال کیا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لو تم بھی ٹرائی کر کے دیکھ لو۔ میں تو 2-3 مرتبہ ری ڈائل بھی کر چکا ہوں۔ میں نے ہنگ سے فون نمبر دریافت کیا اور فون سیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے ہنگ کی زبان پر اعتبار تھا، پتہ نہیں پھر بھی کیوں میں ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے ڈائل کرنا چاہتا تھا۔ میری اس کوشش کا وہی نتیجہ برآمد ہوا جس کے بارے میں ہنگ مجھے بتا چکا تھا، تاہم اس طرح ڈاکٹر مونگ کے کھٹمنڈو والے ٹھکانے کا نمبر میرے ذہن میں محفوظ ہو گیا۔ میں واپس ہنگ کے سامنے آ کر بیٹھا تو اس نے کہا، تم اپنی صلاحیت کو آزماؤ، شاید ان کا کوئی سراغ مل جائے۔ اوکے،
میں نے یہ کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ذرا دنوں کو بھی جھانک لینا۔ ہنگ کی آواز میری سماعت تک پہنچی۔ ونگ ہنگ میری تھرڈ آئی والی اس صلاحیت پر اچنبک نہیں ہوا تھا۔ وہ سانگ فو کو اپنا بڑا مانتا تھا جو ایسی پتہ نہیں کتنی صلاحیتوں کا مالک رہا تھا، اور اب اس کے ساتھ ہی یہ صلاحیتیں بھی ختم ہو چکی تھی۔ سانگ فو کی ڈیتھ کے بعد ان لوگوں کا بڑا ڈاکٹر مونگ تھا۔ سانگ فو کی پیروی کرنے والوں میں ڈاکٹر مونگ رفوشے سب سے زیادہ سینئر اور باصلاحیت تھا۔ میں نے پہلے ساحل کی خیر خبر ضروری سمجھی اور اس کے نقش کو تیسری آنکھ کے سامنے ابھارتے ہوئے تصور کے گھوڑے کو دوڑایا۔ رقص تصور اگلے ہی لمحے زمین بوس ہو گیا۔ میں ساحل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ 2-3 بار کی ناکامی کے بعد میں باطنی آنکھ کے طفیل مونگ کے ماحول میں پہنچ گیا۔ وہ اس وقت کسی اسپتال کے صاف شفاف بستر پر موجود تھا۔ اس کے چہرے پر آکسیجن ماسک کی موجودگی ظاہر کرتی تھی۔ اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے بدن سے مختلف مانیٹرنگ مشینیں منسلک تھی۔ ایک ڈاکٹر بڑی توجہ سے اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کے عقب میں کھڑی خوبصورت نیپالی نرس نوٹس لے رہی تھی۔ میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس ماحول میں موجود رہا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر نے امید افزا انداز میں گردن ہلائی اور کمرے سے نکل گیا۔ میں نے ڈاکٹر کا پیچھا پکڑا اور اس کے تعاقب میں لگ گیا۔ وہ مختلف راہداریوں میں گھومنے کے بعد ایک کمرے میں پہنچا۔ ایک کرسی پر بیٹھ کر اس نے کلپ بورڈ پر لگے کاغذ پر کچھ تحریر کیا اور گھڑی پر نگاہ ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسپتال سے رخصت ہو گیا۔ میں اس کے ساتھ چپک کر اسپتال سے باہر نکلا تھا، لہٰذا یہ جاننے میں کامیاب ہو گیا کہ ڈاکٹر مونگ اس وقت کھٹمنڈو کے سٹی اسپتال میں تھا۔ لگ بھگ 2 گھنٹے پہلے میں نے اسے ایک بند ٹرک کے عقبی حصے میں پہاڑی راستے پر سفر کرتے دیکھا تھا۔ اسپتال میں زیر علاج اسے دیکھ کر ثابت ہو گیا کہ ٹرک میں اسپتال تک پہنچانے والے اس کے خیر خواہ تھے۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں جو خوفناک سوال ابھرا اس نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر مونگ کو اگر اسپتال پہنچا دیا گیا تو پھر میری ساحل کہاں تھی؟ میں نے آنکھیں کھول دی اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ونگ ہنگ سے کہا، ڈاکٹر مونگ کو تشویشناک حالت میں سٹی اسپتال کھٹمنڈو پہنچا دیا گیا ہے، لیکن میری ساحل تک رسائی حاصل کرنے میں مجھے کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ بہت تیزی سے فون سیٹ کی جانب لپکا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے موجودہ صورتحال پر غور کرنے لگا۔ ہنگ نے ایک نمبر ڈائل کرنے کے بعد مختصر بات کی اور فون سیٹ کے قریب رکھی نوٹ بک پر ایک نمبر لکھ لیا۔ پھر وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں نے مذکورہ اسپتال کا نمبر لے لیا ہے، اب میں کھٹمنڈو کے اس اسپتال سے رابطہ کر رہا ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کی کارروائی دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ سٹی اسپتال کھٹمنڈو سے جڑ چکا تھا۔ اس نے 3 منٹ تک متعلقہ افراد سے بات کی۔ میں یک طرفہ گفتگو سنتا رہا۔ ریسیور کریڈل کرنے کے بعد اس نے مجھے بتایا، آج لگ بھگ 12:30 بجے دوپہر 2 زخمی اور بے ہوش افراد کو اس اسپتال میں پہنچایا گیا ہے۔ ان میں ایک مرد اور دوسری عورت ہے، تاہم ان کے نام ڈاکٹر مونگ اور دنو یا ساحل نہیں ہے۔ تم تصدیق کر رہے ہو کہ اس اسپتال میں ڈاکٹر مونگ موجود ہے، تو پھر سوچا جا سکتا ہے کہ انہوں نے وہاں اپنے اصل نام ظاہر نہ کیے ہوں۔ بہرحال وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، زخمی مرد اور عورت کو الگ الگ کمروں میں رکھا گیا ہے اور بڑی توجہ سے ان کا علاج جاری ہے۔ ڈاکٹر مونگ کے ساتھ تم نے جس عورت کو دیکھا تھا وہ بھی اسپتال پہنچا دی گئی ہے۔ وہ دنو یا ساحل ہے یا نہیں، اس بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ نیو جرسی اور کھٹمنڈو کے مقامی وقت میں کم و بیش 11.15 گھنٹے کا فرق ہے۔ اگر کھٹمنڈو کے وقت کے مطابق انہیں 12:30 بجے دوپہر اسپتال پہنچایا گیا تھا تو اس کا یہی مطلب تھا۔ اس وقت یہاں رات کا 1:15 بجا تھا اور یہ وہی لمحات تھے جب ہم وسیم کے معائنے میں مصروف تھے۔ اس کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال میں ہمیں خاصا وقت لگ گیا تھا۔ میں نے ہنگ سے کہا، اس وقت تک ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں جب تک ڈاکٹر مونگ کو ہوش نہیں آ جاتا۔ ایک مرتبہ کسی طرح براہ راست اس سے بات ہو جائے تو صورتحال کی صحیح شکل سامنے آ سکتی ہے۔ لارڈ بدھا سے مجھے امید ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے ڈاکٹر مونگ کو ہوش آ جائے گا، وہ بڑے پروسوک انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، نیو جرسی کا سورج یا کھٹمنڈو کا؟ میں یہاں کی بات کر رہا ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ وہاں کھٹمنڈو میں تو اس وقت رات کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ خدا تمہاری زبان مبارک کرے، میں اس کے سوا اور کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ بولا، اس دوران میں تم تھوڑے تھوڑے وقفے سے اگر چاہو تو ادھر جھانک بھی سکتے ہو، مگر میں تمہیں اس کا مشورہ نہیں دوں گا۔ پھر تم مجھے کون سا مشورہ دینے والے ہو؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آرام سے سو جاؤ اور اپنی نیند پوری کرو، بدھا نے چاہا تو صبح تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جن خیر خواہوں نے ڈاکٹر کو اسپتال تک پہنچایا ہے وہ اور وہاں کے ڈاکٹر سب مل کر اس کا بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں تمہیں بھی ایک بھرپور نیند کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں تو بالکل نہیں ہے۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ بولا، میں جانے کی تیاری کروں گا۔ اس وقت کہاں جاؤ گے؟ کہیں بھی، وہ پراسرار انداز میں بولا۔ وسیم تو صرف فی الحال کہیں آنے جانے کے قابل نہیں رہا، لیکن تمہارے ڈاکومنٹس کی تیاری بہت
بہت ضروری ہے۔ اگر یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر کے ساتھ دنوں بھی اس اسپتال میں پہنچائی گئی ہے تو پھر میرا خیال ہے تم اسرائیل کے بجائے نیپال جانے کی ترجیح دو گے۔ تمہارا خیال بالکل درست ہے، میں نے جلدی سے کہا، اسی لیے میں نے سوچنے کی بجائے ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ کٹمنڈو کے اس اسپتال کا نمبر میری یادداشت میں محفوظ ہو چکا ہے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، اگر اس دوران میں ڈاکٹر کو ہوش آ بھی جاتا ہے تو بھی اسپتال والے براہ راست اس سے تمہاری بات نہیں ہونے دیں گے۔ میں ان لوگوں میں سے کسی کو فون تک لانے کی کوشش کروں گا جنہوں نے ڈاکٹر کو اسپتال پہنچایا ہے۔ میں نے کہا، ان میں سے کوئی نہ کوئی اسپتال میں ضرور موجود ہوگا۔ ڈاکٹر اور ساحل کے بارے میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ مجھے اس کی امید نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، تم ان لوگوں سے اور وہ تم سے واقف نہیں ہوں گے۔ ایک اجنبی کو وہ کچھ بھی نہیں بتائیں گے۔ میں نے کہا، میں محسوس کر رہا ہوں تم ان سے جانکاری نکال سکتے ہو۔ اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ تو ٹھیک ہے، تم ہی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے کہنے کو یہ بات کہہ تو دی تھی، لیکن میرے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ میں رات کے باقی حصے میں سونے کی بجائے ڈاکٹر مونگ کی خیریت اور ساحل کی حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ یہ معلوم کرنا بہت ضروری تھا کہ میں نے کھٹمنڈو کے مضافات میں پھیلے ہوئے بلند و بالا پہاڑوں میں جس عورت کو ڈاکٹر مونگ کے ساتھ گولیوں کی برسات میں نہاتے ہوئے دیکھا تھا، وہ میری ساحل ہی تھی یا پھر کوئی اور دھوکہ عورت۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں چلتا ہوں۔ ہنگ نے ایک مرتبہ پھر جانے کی بات کی تو میں نے کہا، تم واپس چائنا ٹاؤن تو نہیں جا سکتے، وہاں کے حالات بھی خاصے گڑبڑ ہیں۔ کیا کسی نئے ٹھکانے کی طرف رخ کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ بولا، میں جانے کی بات اس لیے کی تھی کہ تم آرام سے سو جاؤ، ورنہ میں صبح ہی یہاں سے روانہ ہوں گا۔ میں دوسرے کمرے میں رات کا باقی حصہ گزاروں گا، اور جہاں تک چائنا ٹاؤن کا تعلق ہے، وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، مجھے واپس چائنا ٹاؤن ہی جانا ہے۔ اس کے لہجے کی قطعیت نے مجھے چونکا دیا۔ ہمارے درمیان FBI والوں کی سرگرمیوں کے بارے میں تفصیلی بات چیت ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ چائنا ٹاؤن جانا چاہتا تھا، تو میں اس کے فیصلے پر حیران تھا۔ یہ خود کو پریشانیوں میں پھینکنے والی بات نہیں ہوگی کہ اس نے کندھے اچکائے، لیکن فرار کا راستہ اختیار کرنا مجھے گوارا نہیں۔ ہمارے منظر سے ہٹ جانے کی بات دوسری ہے، لیکن میں چائنا ٹاؤن کا ایک معزز اور دیرینہ رہائشی ہوں۔ ابھی تک میں تمہارے سلسلے میں ملوث ثابت نہیں ہوا۔ میں چائنا ٹاؤن میں رہ کر حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گا، اور مجھے یقین ہے میں ایسا کر لوں گا۔ وہ سانس لینے کو رکا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، مجھے جیسے ہی حالات کی سنگینی کا پتہ چلا، میں اپنے ٹھکانے سے ہٹ گیا۔ میں دراصل تم لوگوں کو کسی محفوظ مقام پر پہنچانا چاہتا تھا۔ اب مجھے تمہاری طرف سے بے فکری ہو گئی ہے، تم یہاں آرام اور اطمینان سے وقت گزار سکتے ہو۔ لی یان اور شون تمہارا ہر طرح خیال رکھیں گے۔ میں نیو یارک کے معاملات کو سنبھال لوں گا۔ ویسے بھی آج کا دن میں مین ہیٹن میں نہیں ہوں، اس لیے وہاں ہونے والی کسی بھی قانونی یا غیر قانونی سرگرمی میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ اپنے مین ہیٹن سے باہر ہونے کی بات میں تمہیں دوپہر میں بتا چکا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں نے کہا، مگر مجھے تمہاری جان آسانی سے چھوٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ٹرائی بیکا والے اپارٹمنٹ میں جو کچھ پیش آیا اور FBI والوں نے جس انداز میں تمہارا ذکر کیا تھا، اس کے پیش نظر تمہارے لیے بھی حالات اتنے ہی سنگین ہیں جتنے ہمارے لیے۔ بہرحال تم سب مجھ پر چھوڑ دو نا۔ وہ دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، چھوڑ دیا۔ میں نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، میں کسی وقت بھی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، تم آرام سے اپنی نیند پوری کرو۔ بدھا نے چاہا تو کل دن میں کسی وقت ملاقات ہوگی۔ میں لی یان اور شون کو تمہارے متعلق خصوصی ہدایت دے جاؤں گا۔ تمہیں یہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تھینک یو، میں نے تشکرانہ لہجے میں کہا۔ میرے ڈاکومنٹس کے سلسلے میں دیکھ بھال کر کسی سے بات کرنا۔ تمہارا قابل اعتماد بندہ مسٹر جونی تو بہت ہی بودھا ثابت ہوا ہے۔ ہم جونی کی کارکردگی پر تفصیلی بات کر چکے تھے۔ ہنگ نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں ابھی تک کنفرم نہیں ہوں کہ جونی نے بہت عہدی کا ارتکاب کیا ہوگا۔ تم بھی کمال کی بات کرتے ہو۔ میں نے الجھن بھری نظر سے اسے دیکھا۔ FBI والوں نے خود اس کے کارنامے کا ذکر کیا تھا۔ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، FBI والوں نے تمہیں بلاف کیا ہے۔ وہ بڑی رسانیت سے بولا، تم نے مجھے جو واقعات بتائے ہیں، ان سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ تمہارے منہ سے جونی کا نام سن کر انہوں نے اس کے کردار کو کہانی میں انٹر کر دیا ہے، ورنہ وہ اپنی معلومات کے بال بوتے پر وہاں پہنچے تھے۔ تم FBI اور دیگر خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹوں کو نہیں جانتے۔ یہ بلاگ دروغ گو اور موقع پرست ہوتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بات پوری کرتے ہوئے بولا، اگر مسٹر جونی کی مخبری پر وہ شام ہی سے ہمیں واچ کر رہے تھے تو پھر انہیں ہم پر ہاتھ ڈالنے کے لیے آدھی رات تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تمہارا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ وہ ایک لمحے کی تاخیر کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اوپر والے ان کی ایسی کم تیسی کر دیں گے۔ وہ بیک وقت دو متضاد باتیں کر رہا تھا۔ ٹرائی بیکا والے اپارٹمنٹ کو چھوڑنے سے بیشتر جب میں نے اسے اپنے حالات بتانے کے لیے فون کیا تھا تو اس نے اس کی بات کی تصدیق کی تھی کہ وہاں چائنا ٹاؤن میں بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے وہ اپنا ٹھکانہ چھوڑ رہا ہے۔ اور اب وہ اتنے اطمینان سے بات کر رہا تھا جیسے اس کے لیے
کہیں کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس کے متضاد رویے نے مجھے الجھا دیا، تاہم میں نے اس سے کوئی جرا نہ کیا اور معتدل لہجے میں کہا، بہرحال مسٹر ہنگ تم زیادہ بہتر جانتے ہو، ریلیکس مائی ڈیئر فرینڈ۔ اس نے میرا شانہ تھپتھپایا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اتنا کمزور نہیں ہوں۔ میں زیر لب مسکرا دیا۔ وہ مجھ سے شیک ہینڈ کرنے کے بعد دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، خود بے خود سب ٹھیک نہیں ہو جاتا، اب ٹھیک کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ ہم نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یہ گفتگو کی تھی۔ ہنگ کے جانے کے بعد میں اس کمرے میں آ گیا جہاں وسیم موجود تھا۔ وہ اس وقت گہری نیند میں تھا۔ مرہم پٹی کے بعد لی یان نے اسے درد کش اور مسکن انجیکشن بھی دے دیا تھا۔ ہنگ میرے لیے الگ بیڈ روم میں سونے کا بندوبست کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے وسیم کے ساتھ ہی رہنے کو ترجیح دی۔ ویسے بھی اس اپارٹمنٹ میں 3 بیڈ روم تھے، 2 ہم گھیر کر بیٹھ جاتے تو میزبان بیچارے کہاں جاتے، جبکہ ہنگ بھی اس رات وہیں رک رہا تھا۔ ہنگ کا رویہ مسلسل مجھے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ پہلے اس نے کہا وہ واپس جا رہا ہے، پھر بتایا وہ رات یہیں گزارے گا۔ مجھ کو شب بخیر کہنے سے پہلے اس نے یہ بھی سنا دیا کہ اب کل دن میں کسی وقت ملاقات ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم اس وقت جس قسم کے حالات سے گزر رہے تھے، ان کے پیش نظر اسے جتنا پرتشویش ہونا چاہیے تھا وہ اتنا نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے ٹھہراؤ اور اطمینان کو دیکھتے ہوئے میں کہہ سکتا تھا اس نے اپنے ذہن میں کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے اور اس سے کچھ اور سے فی الحال مجھے آگاہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ رات یعنی صبح کے 3 بج رہے تھے۔ میں اس وقت کھٹمنڈو میں اگلے روز دوپہر 2 سوا 2 بج رہے ہوں گے۔ میں شدید نیند محسوس کر رہا تھا، لیکن خود کو نیند کی آغوش کے سپرد کرنے سے پہلے میں اسپتال کھٹمنڈو میں جھانکنا ضروری سمجھا۔ میں نے بیڈ پر دراز ہونے کے بعد اپنی آنکھیں بند کر لی اور ڈاکٹر مونگ کے خد و خال کو اپنے تصور میں ابھار کر تھرڈ آئی کے توسط سے اس کے ماحول میں پہنچ گیا۔ وہ ہنوز سو رہا تھا۔ میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا تھا وہ اس وقت بے ہوش تھا یا نارمل نیند کے زیر اثر تھا۔ اس کمرے میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ میں تھوڑی دیر تک اس کے ماحول کا حصہ بنا رہا، پھر وہاں سے واپس آ گیا۔ میرا ذہن تیزی سے ساحل تک رسائی حاصل کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ براہ راست کوشش پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی بار آور نہ ہو سکی۔ اسی لمحے یکا یک میرے تصور میں اس نرس کا چہرہ گھوم گیا جسے میں نے ایک ڈاکٹر کے ساتھ ڈاکٹر مونگ والے کمرے میں دیکھا تھا۔ وہ مجھے ساحل تک پہنچانے کا وسیلہ بن سکتی تھی۔ میں نے مذکورہ نرس کے سراپا اور صورت کو تیسری آنکھ کے سامنے روشن کیا اور اگلے ہی لمحے میں اس کے ماحول میں پہنچ گیا، مگر اس سے اگلے لمحے مجھے واپسی کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ وہ اس وقت کسی مرد کے ساتھ تھی اور وہ دونوں ایسی حالت میں تھے کہ اخلاقیات انہیں دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ پتہ نہیں وہ مرد اس کا شوہر تھا یا پھر بوائے فرینڈ۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے بہت قریب تھا۔ وہ من تو کی دنیا سے بہت دور نکل گئے تھے۔ میں آنکھیں کھول کر بیڈ روم میں حاضر ہو گیا۔ کمرے کی لائٹ کو میں نے جلتا چھوڑ دیا تھا۔ وسیم کی جانب نظر گئی تو میں نے اسے بے سود سوتے پایا۔ لامحالہ میرا ذہن دوبارہ اس نرس کی طرف چلا گیا، لیکن اس مرتبہ میں نے تصور کی نگاہ کو زحمت نہیں دی بلکہ اسے محض سوچ کی حد تک محدود رکھا۔ ایک بات یقینی تھی کہ وہ اس وقت اپنی ڈیوٹی پر نہیں ہو سکتی تھی۔ عام طور پر اسپتال میں 1 یا 2 بجے کے قریب ڈیوٹی تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو تصور کی نگاہ سے اس اسپتال سے رخصت ہوتے دیکھا تھا۔ عین ممکن تھا اس نرس کی ڈیوٹی بھی آف ہو گئی ہو۔ جب تک وہ دوبارہ اسپتال میں نہ ہوتے میں ان کے توسط سے ساحل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی کہ ڈاکٹر مونگ کے ساتھ زخمی حالت میں اسپتال پہنچائی جانے والی عورت ساحل ہی تھی یا کوئی اور۔ یہ تصدیق صرف 2 افراد ہی کر سکتے تھے۔ نمبر 1 ڈاکٹر مونگ ریفوشے اور فی الحال میرے رابطے میں نہیں تھا۔ نمبر 2 ربی موشے ایمن۔ ربی کا خیال آتے ہی اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس عیار شخص نے مجھے نچا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے یہ تسلیم ہے کہ اس کے سامنے میری روحانی صلاحیتیں بے اثر ہو کر رہ جاتی تھیں۔ جب سے اسے میری تیسری آنکھ والی صلاحیت کے بارے میں مبہم پتا چلا تھا، اس نے ساحل کے حوالے سے میرے تصور کے سامنے ایک ایسی دیوار کھینچ دی تھی کہ میں براہ راست ساحل کے ماحول تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہا تھا، حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ ساحل ربی کے لیے بہت قیمتی تھی۔ وہ بدھ نیل کنٹھ والی عبادت گاہ کے تہہ خانے میں پوشیدہ راز تک رسائی کی ٹیکنیک سے آگاہ تھی۔ ایک موقع پر ربی نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اقرار کیا تھا کہ کٹمنڈو والے محاذ پر اسے خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ساحل کو کٹمنڈو کے مضافاتی پہاڑوں تک پہنچانے میں دریغ نہیں کرے گا۔ عین ممکن تھا اسرائیل کے حوالے سے اس نے مجھ سے غلط بیانی کی ہو۔ ساحل کو اس نے اپنے شاطر بندوں کی نگرانی میں کٹمنڈو پہنچا دیا ہو۔ وہ مجھے اسرائیل کا راگ محض اس لیے سنا رہا ہو کہ اس راگ پر مست ہو کر میں دوڑا چلا آؤں گا۔ یہ ایک خاصا قوی امکان تھا۔ بدھ نیل کنٹھ کی عبادت گاہ کے تہہ خانے میں انمول خزائن دفن تھے۔ ربی کا خصوصی ٹارگٹ وہ 5 قیمتی پتھر تھے جو پوری دنیا میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ ربی کا عقیدہ تھا کہ اگر وہ ان پتھروں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ دنیا
دنیا کا طاقتور ترین شخص بن جائے گا۔ ڈائمنڈ یہ مطلب ہیرا، ایمرالڈ مطلب پنا، روبی مطلب یاقوت، سفائر مطلب نیلم اور ٹوپاز مطلب پکھراج کا وہ کمبینیشن طاقت اور سربلندی کی علامت تھا۔ قدیم عبرانی کتابوں میں اس کی روحانی حیثیت پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ ربی موشے ایمن ہیبرو کا یعنی عبرانی زبان کا ماہر تھا اور اس نے اپنی روحانی صلاحیت کو استعمال کر کے یہ جان لیا تھا کہ یہ 5 لسانی پتھر کہاں پوشیدہ ہیں۔ ان کے حصول کے لیے وہ زمین آسمان ایک کرنے کو تیار تھا۔ انسان کی نفسیات بھی عجیب ہے، یہ کبھی ایک مقام پر قناعت نہیں کرتا، اس کا شمار نہیں کرتا کہ اسے کیا کیا حاصل ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے اسے کیا حاصل نہیں۔ اس کے حصول کے لیے وہ سر پٹکتا رہتا ہے۔ ربی موشے ایمن کی طاقت اختیار میں کوئی کلام نہیں تھا۔ دنیا کے سب سے بڑے با اختیار ملک کا صدر دم مارنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وائٹ ہاؤس میں اس کی چلتی تھی۔ اس کے اشارے ابرو پر امریکی صدور کی تقرری اور تنزلی عمل میں آتی تھی، لیکن یہی با اثر شخص اپنے اثر میں اضافے کی خاطر 5 بے مثال پتھروں کے حصول کا خواہاں تھا اور اس خواہش کے لیے وہ خون کی ندیاں بہانے کو بھی تیار تھا۔ دوسری جانب اس زیر زمین دفینے کی بھی ایک خون ریز تاریخ موجود تھی۔ آج تک جس کسی نے بھی اس تک پہنچنے کی کوشش کی وہ بے موت مارا گیا۔ ہر دور کا دلائی لاما اس دانے پر خصوصی نظر رکھتا تھا اور اپنے چنیدہ بندوں کے توسط سے وہ اس کی حفاظت کا بندوبست بھی کرتا تھا۔ پتہ نہیں اس مرتبہ یہ حصول اور بچاؤ کی کشمکش کون سا خون رنگ نقشہ تیار کر رہی تھی۔ ڈاکٹر مونگ کی کوشش اور محترم سانگ فو کی یہ خواہش تھی کہ کھٹمنڈو والے مشن میں ان کے ساتھ رہوں، لیکن میرا دھیان کہیں اور ہی لگا ہوا تھا۔ ایک موقع پر میں نے سانگ فو سے ندامت امیز انداز میں کہہ بھی دیا تھا، میرے محترم مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی توقع پر پورا نہیں اتر سکا۔ اس نے مسکرا کر کہا تھا، کوئی بات نہیں، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ میں تمہیں بدھ نیل کنٹھ والے مشن سے ہرگز الگ نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے پراسرار اور معنی خیز جملے نے مجھے چونکا دیا۔ وہ ہماری آخری اور پہلی ملاقات تھی۔ سانگ فو بہت ہی گہرا شخص تھا۔ وہ اگر مجھے بدھ نیل والے مشن میں اپنے ساتھ دیکھ رہا تھا تو پھر میں بھی۔ اچانک میرے ذہن میں روشنی کا ایک تیز جھماکا سا ہوا اور خود بخود اسی پٹری پر دوڑنے لگی کہ حالات مجھے باندھ کر کھٹمنڈو کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اگر سانگ فو کے مبہم الفاظ کسی پیش گوئی کا حصہ تھے تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، میری ساحل کو ربی نے کھٹمنڈو پہنچا دیا تھا اور مجھے خزانے کی حفاظت اور ساحل کے حصول کے لیے ادھر ہی کا رخ کرنا تھا۔ اس سوچ نے مجھے بے چین کر دیا اور میں بستر سے اتر کر کمرے کے فرش پر ٹہلنے لگا۔ حالات و واقعات کھٹمنڈو کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ میری ساحل کھٹمنڈو کے سٹی ہسپتال میں زخمی پڑی تھی اور میں اس سے ہزاروں میل کے فاصلے پر تڑپ رہا تھا۔ میری زندگی میں بہت کم ایسے مواقع آئے ہیں جب جذبات نے مجھ پر غلبہ حاصل کر لیا ہو۔ میں عقلی دلائل کو بہت اہمیت دیتا ہوں اور عقل کا تقاضا یہ تھا کہ جب تک ساحل کے حوالے سے تصدیق نہ ہو جائے مجھے کھٹمنڈو کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ تصدیق کرنے والوں میں سے ایک بے ہوش تھا یعنی ڈاکٹر مونگ اور دوسرا یعنی موشے ایمن اسرائیل میں بیٹھا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ربی کے چٹکی لینے کا خیال پیدا ہوا۔ اس کا سیل نمبر میرے ذہن میں محفوظ تھا۔ میں اسے فون کر کے الٹی سیدھی سنا سکتا تھا۔ ممکن تھا اس کے نتیجے میں اس کی زبان سے کوئی اہم بات خارج ہو جاتی۔ موشے ایمن اس وقت میرا دشمن اول تھا اور اس کے اما پر مجھے ایک خطرناک پاکستانی دہشت گرد قرار دیا جا چکا تھا۔ ایسے خیر خواہوں کی گاہے بگاہے خبر لیتے رہنا چاہیے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اسے فون کرنے کے لیے بے حد احتیاط کی ضرورت تھی اور اپنے سورس سے کال کرنے والے کی پوزیشن معلوم کروا سکتا تھا۔ چنانچہ اپارٹمنٹ والا فون استعمال کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ پھر مجھے مسٹر ہنگ کے موبائل فون کا خیال آ گیا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر ہنگ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اس وقت شون اور لی یان کے ساتھ کسی سنجیدہ گفتگو میں مصروف تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی حیرت بھرے لہجے میں اس نے کہا، تم سوئے نہیں؟ میں کافی کی طلب محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے لی یان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کافی؟ ہنگ نے حیرت سے دہرایا، کافی پی کر تو تمہاری رہی صحیح نیند بھی اڑ جائے گی۔ میں نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ الٹا معاملہ ہے۔ چائے کافی اور دیگر برین اسٹیمولیٹ میرے لیے اعصاب کا مساج کر کے مجھے نیند کی گود میں لے جاتے ہیں۔ اگر اس وقت مجھے ایک مگ کافی مل جائے تو میں پرسکون نیند سو سکوں گا۔ یہ تو عجیب و غریب رسپونڈ ہے۔ شون نے آنکھیں پھیلائیں۔ میں نے پہلے تو کسی شخص کو ایسی عادت میں گرفتار نہیں دیکھا۔ ہنگ نے کہا، مسٹر وجدان کے ساتھ بہت کچھ عجیب و غریب ہے۔ بہرحال پھر وہ لی یان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، وجدان کے لیے ایک مگ کافی چاہیے۔ شیور وہ زیر لب مسکراتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ لی یان کمرے سے نکل گئی تو ہنگ نے مجھ سے استفسار کیا، تمہارے ساتھی کا کیا حال ہے؟ اس کا اشارہ وسیم کی جانب تھا۔ میں نے کہا، مزے سے سو رہا ہے۔ تمہیں اسرائیل جانا ہے یا کھٹمنڈو، اس کا فیصلہ تو کل ہو جائے گا، لیکن ایک بات طے ہے، وسیم 8-10 دن کے لیے یہیں آرام کرے گا۔ جب تک یہ ٹھیک ہو جاتا میں بآسانی تمہاری
تمہاری ہدایت کے مطابق اس کے ڈاکومنٹس تیار کروا لوں گا۔ وسیم کے ڈاکومنٹس تو بعد میں تیار ہوتے رہیں گے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، لیکن میں اپنی روانگی کا فیصلہ سورج طلوع ہونے سے پہلے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیسے؟ ہنگ نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ شون بھی الجھی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ ہنگ جس طرح شون کے سامنے مجھے وجدان کہہ کر مخاطب کر رہا تھا اور میرے کیس کو جتنی آزادی سے ڈسکس کر رہا تھا، اس سے یہی ثابت ہوا کہ شون اور لی یان اس کے با اعتماد اور قابل بھروسہ ساتھی تھے۔ میں نے ہنگ کے سوال کے جواب میں کہا، وہ ایسے کے وقت اسی وقت ربی کو ایک کال کرنا ہوگی اور اس کے لیے مجھے ایک ایسے فون کی ضرورت ہے جس کی ٹریسنگ کا خدشہ موجود نہ ہو۔ ہنگ نے گمبھیر لہجے میں کہا، اس اپارٹمنٹ والے فون کا رسک نہیں لیا جا سکتا، میں بھی اس کا مشورہ نہیں دوں گا۔ میں نے کہا۔ ہنگ نے پوچھا، تمہارے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے؟ میں تمہارے سیل کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اوہ، اس کے لبوں سے تعصب بری سانس خارج ہوئی۔ کیوں، کوئی پرابلم ہے؟ نہیں، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا، لیکن اس کال کے بعد مجھے سیل کو آف رکھنا ہوگا، ورنہ میں اس سیل کی بات کر رہا ہوں جو آلریڈی آف ہے، آف چل رہا ہے۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، وہ سیل جس کی چوری کی تم رپورٹ درج کروانے والے ہو، جسے گمشدہ شیورلٹ کی رپورٹ درج کرائی تھی، اگر تمہارے گمشدہ سیل کو استعمال کر کے میں ربی کو ایک کال کر لوں گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ متاثر ہوتے ہوئے بولا، تمہارے ذہن میں غضب کا خیال آیا ہے وجدان، میں تو اس سیل کو فراموش کیے بیٹھا تھا۔ واقعی اس سلسلے میں اس سیل کا استعمال انتہائی محفوظ ثابت ہوگا۔ گم ہو جانے والی اشیاء کو یوں فراموش نہیں کر دینا چاہیے مسٹر ہنگ، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا یہ وہ موبائل اس وقت تمہارے پاس ہے؟ اس نے اسباب میں گردن ہلائی اور بولا، اس کی بیٹری قریب الختم تھی جب میں نے اسے آف کیا تھا، دیکھتا ہوں اب کیا پوزیشن ہے۔ اگر چارجر تمہارے پاس ہو تو سیل کو چارجنگ پر لگا دو جب تک بلکہ میں کافی پی کر فارغ ہوتا، اس میں اتنی چارجنگ ہو چکی ہوگی کہ میں ربی سے ایک دو باتیں کر سکوں۔ ہنگ نے مذکورہ سیل کو چارجنگ پر لگا دیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، میرا مشورہ ہے کہ تم اپارٹمنٹ سے باہر جا کر سیل کو استعمال کرنا، ابھی ایک آدھ روز تمہیں یہاں قیام کرنا ہے۔ میں تمہارے مشورے کی حقیقت کو سمجھ رہا ہوں، میں نے مدبرانہ انداز میں کہا، یہ بات میرے ذہن میں بھی ہے، تم فکر نہ کرو، میں اس اپارٹمنٹ سے کچھ فاصلے پر جا کر ربی سے رابطہ کروں گا۔ اسی وقت لی یان میرے لیے کافی بنا لائی۔ میں نے مشرقی روایت کا خیال کرتے ہوئے انہیں صلح ماری، لیکن انہوں نے رات کے آخری پہر ایک سپ تک لینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ آئندہ 10 منٹ میں نے کافی کا مگ خالی کر دیا۔ اس دوران میں سیل کی بیٹری میں اتنی جان آ گئی تھی کہ میں بآسانی 5 منٹ تک ربی سے بات کر سکتا تھا۔ میرے باہر جانے کا مرحلہ آیا تو ہینگ نے لی یان کو اشارہ کیا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تم لی یان کے ساتھ ان کی گاڑی میں جاؤ، لی یان یہاں کے چپے چپے سے آگاہی رکھتی ہے، اپنے کام کرنے بعد تم واپس آ جانا، کسی عورت کے ساتھ سفر کرتے ہوئے تم زیادہ محفوظ رہو گے۔ میں نے ہنگ کے مشورے کو راستے جانا اور لی یان کے ساتھ اپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا۔ نیو یارک اور نیو جرسی کے موسم میں زیادہ فرق نہیں، رات کا آخری حصہ یاک بستگی کا عظیم الشان نمونہ پیش کر رہا تھا، تاہم لی یان کی گاڑی ایئر کنڈیشن تھی، لہٰذا ہم دونوں موسم کی غضب ناکی سے محفوظ تھے۔ میں اس کے برابر میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب گاڑی لنکن پارک سے نکل کر کینڈی بلیوارڈ پر آئی تو لی یان نے مجھ سے پوچھا، کس طرف چلنا ہے؟ میں تو پہلی مرتبہ نیو جرسی آیا ہوں، یہاں کے راستوں سے واقف نہیں، میں نے کہا۔ وہ بولی، میرا مطلب یہ تھا کہ کتنی دور جانا ہے؟ بہت دور، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ بہت دور کہاں؟ وہ چونک کر پوچھنے لگی۔ لی یان فلپائنی تھی، لیکن امریکہ میں طویل قیام کے طفیل وہ فراٹے سے امریکی لب و لہجے میں بولنے کی ماہر ہو گئی تھی۔ میں نے بے دھیانی میں ایک ایسی بات کہہ دی تھی جس پر اس کا چونک جانا لازمی تھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، کیا یہاں قریب ہی کوئی ایسا مقام موجود ہے جہاں سے ہم نیو یارک اسٹیٹ میں داخل ہو سکیں؟ میں نے بات کے اختتام پر اس کی جانب دیکھا۔ وہ ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے بولی، ایک تو وہی ہال اینڈ ٹنل والا راستہ ہے۔ وہ نہیں، میں نے قطعی انداز میں کہا۔ ایک آگے بھی ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، ادھر سے ہم اسٹیٹس آئی لینڈ میں داخل ہو سکتے ہیں جو نیو یارک کا ایک مشہور جزیرہ ہے۔ اوکے، ہم تھوڑی دیر کے لیے اسٹیٹس آئی لینڈ جا رہے ہیں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ در حقیقت اس پیش بندی سے میں ربی موشے ایمن کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں ابھی تک نیو یارک ہی میں ہوں، مین ہیٹن میں نہ صحیح، اسٹیٹس آئی لینڈ ہی میں صحیح۔ اس بات کے روشن امکانات تھے کہ وہ میری لوکیشن کو معلوم کروا لے گا، اس کے لیے یہ ایک خوبصورت دھوکہ ہوتا۔ لی یان نے پھر کچھ سوال نہ کیا اور محتاط انداز میں گاڑی اڑاتی چلی گئی۔ کینڈی بلیوارڈ کو چھوڑ کر ہم 169 نیو جرسی ہائی وے پر آئے۔ یہ ہائی وے آگے جا کر نیو جرسی کی حدود ہی میں 44T نیو یارک ہائی وے میں بدل گئی اور اسی پر سفر کرتے ہوئے ہم نیو یارک کے ایک جزیرے اسٹیٹس آئی لینڈ میں داخل ہو گئے۔ فار ایسٹ ایونیو کو عبور کر کے ہم ویلیو بروک پارک کی جانب بڑھنے لگے تو میں نے سیل آن کر کے ربی کا نمبر ملایا۔ اس وقت نیو یارک وغیرہ میں صبح کے
4 بجے تھے۔ اسرائیل میں آئندہ روز دوپہر کے 11:30 کا وقت ہوگا۔ جیسے ہی دوسری جانب کال ریسیونگ کے بعد مجھے ربی کی ہیلو سنائی دی، میں نے چہکنے والے انداز میں کہا، چوری کے موبائل سے بات کر رہا ہوں، اس لیے لمبی چوڑی تمہید میں نہ پڑنا، میں جو پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھاک جواب دینا۔ وجدان تم اس وقت کہاں ہو؟ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے اضطراری لہجے میں بولا۔ میں نے اس کے ساتھ حد تک امیز انداز اپنایا تھا، لیکن اس کے استفسار پر کسی قسم کی برہمی موجود نہیں تھی، بجائے اس کے گہری تشویش پائی جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا میری آواز سن کر اس نے کسی گمشدہ خزانے کا سراغ پا لیا ہو۔ میں اس موقع پر لمبی چوڑی گفتگو کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ میری یہ کال ٹیپ اور ٹریس کرنے کے سلسلے میں ٹیلی کمیونیکیشن کے کئی حساس آلات اس وقت مصروف عمل ہوں گے۔ میں اسرائیل میں کھڑا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور ایک مرتبہ پھر تمہارے جھوٹ کی داد دینے کو جی مچل رہا ہے۔ کیسا جھوٹ؟ تم نے بتایا تھا ساحل تمہارے پاس اسرائیل پہنچنے والی ہے، لیکن تم نے اسے کہیں اور ہی پہنچا دیا، میں نے زہریلے انداز میں کہا۔ وہ ٹٹولنے والے انداز میں بولا، میں نے اسے کہاں پہنچا دیا ہے؟ کٹمنڈو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ خرابی تمہارے ہی کرتوتوں کے طفیل پیدا ہوئی ہے، میں نے ترکی بے ترکی کہا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔